مطلب سر سفید ہو چکا تو پھر اس کھیل تماشے کے کیا معنی؟ یہ مولانا عبدالرحمن سہاری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے. انہوں نے 70 برس پہلے یہ قصیدہ کہا تھا اور اپنے آپ کو مخاطب کیا تھا. لیلا اور لبنا ان کے وصال اور ہجر و فراق کے تذکروں کو اب جانے دے. یہ بتان بے وفا خواہ کتنا ہی خلوص و محبت جتائیں مگر واللہ یہ کوٹ سے خالی نہیں. ان ناظرینوں کی محبت سراپا بدنصیبی و ندامت ہے. نشہ شراب کا انجام بدمستی و بدہوشی کے سوا اور کیا ہے. ہر محبوب کی محبت سے دستبردار ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ الفت استوار کر اور اسی پر بھروسہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامیابی، عزت و کرامت اور علامت ایمان ہے، اس کی تکمیل کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ مضبوط حلقہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور جو رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو وہ اٹوٹ ہے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے لیے سامان وصیت ہے، ذخیرہ اندوز کے لیے بہترین ذخیرہ اور عازم سفر کے لیے توشہ ہے. اس ذات عالی کا احسان سمجھو جس نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی. یہ قطعی وعدہ ہے جس میں کوئی دغدغہ نہیں. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں. محب کو محبوب سے امید ہوتی ہے. سین سلام کے دانت کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سین کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شغل کافی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اس شغل میں برکت دے. اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ صلاۃ و سلام نازل فرما اپنے نبی طه سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ليس الغريب غريب الشام واليمن إلا الغريب غريب اللحد والكفن. لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. سفري غريب وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أرهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا حزن ولا حزن ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني ينوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير والحزن. كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني. شام و یمن کا مسافر در حقیقت مسافر نہیں، البتہ گور و کفن کا مسافر واقعتاً مسافر ہے. کسی اجنبی کو بحالت غربت ہرگز نہ جھڑکو، زمانہ نے اسے ذلت و مشقت کے ساتھ خود ہی جھڑک رکھا ہے. اجنبی مسافر کا حق ہے ان لوگوں پر جو اپنے گھر اور وطن میں اقامت پذیر ہے. میرا سفر اندیکھے راستوں کا ہے، میرا زاد سفر منزل تک پہنچنے کے لیے ناکافی ہے. میری قوت کمزور ہو چکی اور موت میری تلاش میں ہے، اور میرے پاس گناہوں کا انبار ہے جو خود میرے علم میں بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہر کو خوب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس قدر حلیم ہے کہ ان گناہوں کے باوجود مجھے مہلت دے رہا ہے اور میں مسلسل گناہ کیے جا رہا ہوں اور وہ میری پردہ پوشی فرما رہے ہیں. میری زندگی کے لمحات ندامت و گریہ اور خوف و حزن کے بغیر گزر رہے ہیں. میں وہی ہوں کہ گناہ کرتے ہوئے مکان کے دروازے اچھی طرح بند کر لیتا ہوں، حالانکہ اللہ کی آنکھ مجھے تب بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. کتنی لغزشیں غفلت میں سرزد ہو کر داستان ماضی بن گئی، اور کتنی حسرتیں دل میں اٹک کر میرے لیے آتش سوزا بن گئی.
مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے نفس پر نوحہ کروں اور زندگی فکر و غم میں بسر کروں۔ وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں بستر مرگ پر اہل و عیال کے درمیان بے جان پڑا ہوں اور ان کے ہاتھ مجھے کروٹیں دلاتے ہیں۔ كأنني وحولي من يروح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بالطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني ستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مرا حين غرغرني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وسل روحي وظل الجسم منطرحا بين الأهالي وأيديهم تقلبني وغمضوني وشدوا الحلق وانصرفوا بعد الأياس وجدوا في شرى الكفن وصار من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني ليغسلني وأضجعوني على الألواح منطرحا وقام في الحال منهم من يغسلني فأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فما أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفي من يشيعني۔ ہاں وہ منظر بھی گویا میرے سامنے ہے کہ میرے گرد نوحہ گروں کی بھیڑ ہے، میری موت کا اعلان ہو رہا ہے اور مجھے مردہ حالت میں پکارا جا رہا ہے۔ میرے علاج معالجہ کے لیے طبیب کو لایا گیا ہے، لیکن آج طبیب کی چارہ گری میرے کس کام آئے گی؟ نزع کے وقت میری روح نکل جائے گی اور غرغرہ کے وقت لعاب دہن تلخ ہو جائے گا۔ بوقت نزع مجھ پر شدت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور موت بغیر کسی روح رعایت کے رگ و ریشہ سے روح کو کھینچنے لگی۔ لیجیے روح نکال لی گئی اور میرا جسم اہل و عیال کے درمیان بے حس و حرکت پڑا ہے اور ان کے ہاتھ مجھے الٹ پلٹ رہے ہیں۔ گھر کے لوگوں نے میری آنکھیں بند کر دی، جبڑوں پر کپڑا باندھ دیا اور مایوسی کے بعد فوراً جا کر کفن خریدنے لگے۔ جو شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا وہ بڑی جلدی سے غسل دینے والے کی طرف لپکا تاکہ وہ مجھے آ کر غسل دے۔ مجھے تختہ میت پر لٹا کر کچھ لوگ مجھے فوراً غسل دینے لگے۔ میرے اوپر پانی ڈالا، 3 بار غسل دیا اور لوگوں کو آواز دی کہ کفن لاؤ، اور مجھے بغیر آستینوں کے چند کپڑے پہنا دیے اور کافور لگا دیا۔ لیجیے یہی کافور میرا توشہ سفر ٹھہرا، اور اب انہوں نے مجھے دنیا سے نکال دیا۔ ہائے افسوس، سفر پر جا رہا ہوں مگر نہ توشہ ہے نہ زاد راہ ہے۔ اور 4 آدمیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا، باقی لوگ مجھے رخصت کرنے کے لیے پیچھے ہو لیے۔ فقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام وصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم ليلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عين وقبلني وفي ظلامات قبري لا أمي ولا أحد ولا أبي ولا أخ من يؤنسني وهالني إذ رأت عيناي إذ نظرت من هول مطلع إذ كان أغفلني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا ولي ومن على تارك الأولاد والوطن فقاسموا أهلي الميراث وانصرفوا وصار وزري على ظهري يسطرني
فاستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابنها عبدا ليخدمه وصار مالي له حلا بلا ثمن. مجھے جنازہ گاہ میں لائے لوگ امام کے پیچھے صف آرا ہوئے اور اس نے جنازہ پڑھ کر مجھے رخصت کر دیا. مجھ پر ایسی نماز پڑھی جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت فرمائے، اور آہستہ سے مجھے قبر میں اتار دیا اور ایک شخص کو آگے بڑھایا تاکہ وہ مجھے لحد میں رکھ دے. اس نے آخری دیدار کے لیے میرا منہ کھولا، آنکھوں سے آنسو بہائے اور مجھے چوما، اور میری تاریخ قبر میں نہ میری ماں ہے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی اور جو میرا دل بہلایا کرے. اور یہ تنہائی، یہ تاریکی اور یہ وحشت ہی کیا کم آفت تھی کہ اچانک میری آنکھوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا، یعنی منکر نکیر بھیانک شکل میں نمودار ہوئے. ہائے اللہ، میں ان سے کیا کہوں، ان کی ہولناکی نے تو میرے ہوش و حواس گم کر دیے. انہوں نے مجھے بٹھایا اور سختی سے جواب طلبی کرنے لگے. بار الہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں جو مجھے اس مخمصہ سے نجات دلائے. اے میری امید، عفو درگزر کے ساتھ مجھ پر احسان فرما، اس غریب مسافر پر احسان فرما جو اہل و عیال اور وطن سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا. گھر کے لوگ واپس جا کر میری میراث بانٹنے لگے اور گناہوں کی بوجھ کی گراں باری میری پشت پر آ پڑی. میری بیوی نے نیا شوہر کر لیا اور گھر بار کا حکمرانوں سے بنا دیا. اس نے اپنے بیٹے کو نئے شوہر کا غلام اور خادم بنا دیا اور میرے مال پر مال مفت بے رحم کے انداز میں تصرف کیا. فلا تغرنك الدنيا وزخرفها، انظر لأفعالها بالأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض لها، لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فضلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا ما ضأضأ البرق في شام وفي يمن. والحمد لله ممسينا ومصبحنا وبالخير والعفو والإحسان والمنن. دنیا والو، دنیا کی زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھاؤ. اس نے بیوی بچوں اور وطن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس پر نظر رکھو. دیکھو جن لوگوں نے دنیا بھر کی دولت سمیٹ رکھی تھی وہ یہاں سے کافور اور کفن کے علاوہ بھی کچھ لے کر گئے. اپنی دنیا سے زہد و قناعت لو، اسی پر راضی رہو، خواہ راحت بدن کے سوا تمہیں کچھ بھی میسر نہ آئے. اے میرے نفس، نافرمانی سے باز آ اور اللہ کا فضل جمیل حاصل کر. امید ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا. اے میرے نفس، تجھے خدا سنوارے، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر اور کوئی نیک کام کر. امید ہے تجھے نیک کام کی جزا ضرور دے گا. پھر ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جب تک بجلیاں شام و یمن میں چمکتی رہیں. اور تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے جو ہماری صبح و شام گزارتا ہے خیر اور درگزر اور احسان کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی آپ کی توفیق عطا فرمائے. مولانا اپنا ترجمہ بیان کریں. لیکن تو ایسا آدمی ہے کہ تجھے اپنی قیمتوں کی تو فکر ہے، اور ہم جس کعبے کو ویران کرنے کے لیے آئے ہیں اس کی تجھے فکر نہیں ہے. تو عبد المطلب نے اس وقت سیدھا سادہ سا جواب دیا، کہنے لگا کہ میں کیونکہ ملکوں کا مالک ہوں اس لیے مجھے قیمتوں کی فکر ہے. جو کعبے کا مالک ہے وہ کعبے کی فکر خود کر لے گا، کعبے کی حفاظت وہ خود کر لے گا. اور اس کے بعد عبد المطلب مکہ والوں کو ساتھ لے کر شہر کو خالی کر کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا. اور جب ابرہا نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو کعبۃ المعظمہ کی بے حرمتی کے لیے آگے بڑھایا تو سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے سرخ چونچوں والے
جن کے منہوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں اور انہوں نے وہ کنکریاں لشکر والوں پر برسانا شروع کی، اور ایک کنکری جب کسی ہاتھی پر لگتی تھی یا کسی لشکری کے اوپر گرتی تھی تو آر پار ہو جاتی تھی۔ اور جیسا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں یہاں پر اس منظر کا ذکر فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو بالکل الٹ نہیں دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے، وہ ان پر کھنکر کی کنکریاں پھینکتے تھے اور اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ خود ابرہا اس کنکریوں کے حملے کی وجہ سے اس کا جسم گل سڑ گیا اور وہ لوگوں کے سامنے سسکتا تڑپتا ہوا موت کی وادی میں چلا گیا۔ اور اللہ نے اس واقعے کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو میرے گھر کو، میرے دین کو تباہ کرنے کے لیے آئے گا، اللہ پاک اس کو اس طریقے سے ذلیل اور خوار فرمائے گا۔ اور یہ واقعہ اس قدر مشہور ہوا کہ اس سال کو عرب عام الفیل کے نام سے یاد کرتے تھے، ہاتھیوں کا سال۔ اور چونکہ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت تھوڑے دن پہلے پیش آیا تھا، اس لیے گویا کہ یہ ایک آنے والے پیغمبر کی آمد کی طرف بھی اشارہ تھا۔ دنیا میں جو سید الانبیاء علیہ السلام کی بعثت ہونے والی تھی اس کی طرف بھی ایک اشارہ تھا۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے جس میں 4 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے 2 خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ میں نے تم کو بھوک میں کھانا دیا، اور دوسرا یہ کہ خوف سے امن دیا۔ اور یہی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تلاش میں انسان آغاز انسانیت سے رہا ہے، بھوک میں کھانا اور خوف سے امن۔ انسان نے ہمیشہ ان 2 چیزوں کی تلاش کی ہے، اور حقیقت میں یہ 2 چیزیں جب میسر آتی ہیں تو انسان کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ غالباً حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ 6۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ ہم تو 5 سنتے رہے، یہ 6واں کون سا رکن آ گیا؟ تو کہنے لگے کہ 6واں رکن جو ہے وہ پیٹ ہے، یہ بھی ایمانی رکن ہے، اس لیے کہ زیادہ غربت، زیادہ فقر یہ انسان کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر اور غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے، اپنے بچوں کے علاج معالجے کے لیے ارتداد تک اختیار کر لیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سے علاقوں کی ایسی خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں کے غریب لوگ قادیانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، محض پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ رزق حلال انسان کو میسر ہو، رزق حلال انسان کو میسر ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا رہنی چاہیے کہ اللہ پاک ایسی غربت بھی عطا نہ، ایسی غربت میں بھی مبتلا نہ کرے کہ انسان کفر تک پہنچ جائے، اور ایسا مال بھی نہ دے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے، اللہ کے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بہرحال اس احسان کا ان پر تذکرہ کیا کہ ہم نے تم کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا، ایسا امن کہ مکہ المکرمہ میں اور حرم کا جو پورا علاقہ ہے اس میں انسان تو انسان، حیوان تک کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، کسی حیوان کا خون بہانے کی اجازت نہیں۔ وہ عرب جن کی فطرت میں انتقام تھا، اور انتقام بھی ایسا جذبہ کہ 40 سال تک یہ جذبہ چلتا تھا،
قتل در قتل کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، لیکن ان عربوں کی حالت یہ تھی کہ اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لیتے تھے تو حرم کے احترام کی وجہ سے باپ کے قاتل پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہاں اس کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ خوف سے تمہیں امن دی۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے جس میں 7 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حقیقت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو روز جزا کو، قیامت کو نہیں مانتے، اور قیامت کو نہ ماننے کی وجہ سے پھر ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو اصل جو مرکزی مضمون بیان جو کیا گیا وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے تو وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، کیونکہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں اور آخرت کے سلے کا اس کو یقین نہیں، اور اسے یہ احساس نہیں کہ یتیم کو دھکے دینے کی وجہ سے قیامت میں میری پکڑ ہوگی، اس لیے فرمایا کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آنا بکافر یتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طریقے سے ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے دل کی سختی کی شکایت کی، اللہ کے رسول دل میں کچھ سختی سی محسوس کرتا ہوں، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ہی سمجھتا ہے کہ میرا دل کچھ سخت ہو رہا ہے، کوئی بات اثر نہیں کرتی، دل میں قساوت محسوس کرتا ہوں، یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، تمہارے دل کی قساوت دور ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود یتیم تھے، اس لیے آپ کو یتیموں کے دکھ درد کا بڑا احساس ہے اور یتیموں کی کفالت آپ کرنے والے تھے۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاجوں کے لیے کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، خود تو بدبخت کو کسی محتاج کو کھانا کھلانے کی توفیق کیا ہوگی، فرمایا کہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا، اور فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو حقیر چیز کو دینے سے منع کر دیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں اور حقیر معمولی چیز کو بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ سارا نتیجہ ہے اس بات کا کہ آخرت پر نظر نہیں۔ ریاکاری بھی اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ مجھے زیادہ دے سکتا ہے، اللہ قیامت کے دن مجھے کیا دے گا، یہ خیال ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ یہ مجھے کیا دے سکتا ہے، یہ مجھے کیا عزت دے گا، کیا پیسہ دے گا، اصل تو مجھے وہاں جزا ملے گی، وہاں انعام ملے گا، اگر وہاں پر نظر ہوگی تو کبھی ریاکاری نہیں کرے گا، لیکن چونکہ وہاں کا یقین نہیں اس لیے ریاکاری بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ معمولی چیز جو ہوتی ہے، دینے کی چیز، ضرورت اور استعمال کی چیز، اس کے بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے جس میں 3 آیات ہیں، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے خصوصی انعامات ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ کے مخالفین نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا۔ ابتر کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ عام طور پر انسان کا جو سلسلہ چلتا ہے تو اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو ہے وہ زندہ نہیں رہی۔ اللہ نے آپ کو 3 بیٹے تو دیے لیکن تینوں انتقال فرما گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ آخر تک زندہ رہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت کہ کوئی بیٹیوں کا باپ بیٹیوں کے وجود پر ندامت محسوس نہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بیٹیاں ہی تھی، بیٹے نہیں تھے۔ تو بیٹوں کے انتقال کی وجہ سے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا کہ آپ بے نام و نشاں ہیں، آپ کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا۔
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. خیر کثیر کس اعتبار سے؟ امت کے اعتبار سے، علوم کے اعتبار سے، معارف کے اعتبار سے، فتوحات کے اعتبار سے، ظاہری اور روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کو خیر کثیر دی. فرمایا کہ لہذا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. کہا گیا کہ فصلی ربی کا، اس کے اندر جسمانی عبادت آ گئی، برہر اس کے اندر مالی عبادت آ گئی. دونوں طرح کی عبادت کیجیے. آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا، آپ بے نام و نشاں نہیں ہیں. چنانچہ تاریخ گواہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشاں تو نہیں مٹا، بلکہ آج جو معلوم دنیا ہے، جہاں تک دنیا دریافت ہو چکی ہے، وہاں اگر آپ جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام و نشان وہاں بھی زندہ ہوگا، لیکن آپ کے دشمنوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا. ظاہر ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد چلی، سلسلہ نسب آپ کا چلا، تو اسی طریقے سے جو دوسرے آپ کے دشمن تھے ان کا بھی سلسلہ نسب تو چلا ہوگا آگے. لیکن آج کسی کو یہ جرأت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ابو جہل کی طرف منسوب کر سکے، اپنے آپ کو ابو لہب کی طرف منسوب کر سکے، عتبہ اور شیبہ کی طرف منسوب کر سکے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے امتی ہونے کی طرف منسوب کرنے والے کروڑوں اور اربوں اور خربوں لوگ، تو فرمایا کہ آپ کے دشمن بے نام و نشاں ہوں گے، آپ کا نام و نشاں زندہ رہے گا. اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے جس میں 6 آیات ہیں، اور یہ ان لوگوں کی تردید کے لیے نازل ہوئی جو یہ چاہتے تھے کہ ہم آپس میں معاہدہ کر لیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر. آپ ہمارے بتوں کی کبھی کبھی بات کر لیا کریں اور ہم آپ کے خدا کی بات کر لیا کریں. کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیتے ہیں. لیکن یہاں صاف طرح ان سے کہہ دیا گیا کہ اے کافر، اور سخت انداز میں خطاب کیا گیا، یا ایھا الکافرون، آپ کہہ بھی دیا کافروں، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں، نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، نہ آئندہ تمہارے معبودوں کی پرستش کرنے والا ہوں، نہ تم ہی آئندہ میرے معبود کی پرستش کرنے والے ہو. تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا، مجھے میرا بدلہ ملے گا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان آدھا مسلمان ہو اور آدھا کافر ہو، آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر ہو، آدھا موحد ہو اور آدھا مشرک ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جیسے بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ باتیں کافروں کی لے لی جائے اور کچھ اسلام کی باتیں بھی چلتی رہے تاکہ اللہ بھی خوش رہے اور جو ہے کافر بھی خوش رہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ایک ہی راستے پر چلنا پڑے گا. اس کے بعد سورۃ النصر ہے جس میں 3 آیات، اس میں اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت اور فتح کا ذکر. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھ لیں، تو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے والے اکیلے تھے، مکہ کی گلیوں میں آپ اکیلے تھے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے. اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کی مدد آ رہی تھی، مکہ فتح ہوا اور کافروں کی گردنیں ٹوٹ گئی اور کافر ذل و خوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے. وہ طائف والے جنہوں نے آپ کے جسم اطہر پر پتھروں کی بارش کی تھی، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور یوں دور دراز علاقوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے. اسی کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جب اللہ کا یہ آپ پر انعام ہوا اور آپ کا جو پروگرام تھا وہ یوں پایا تکمیل تک پہنچا، تو اب اللہ کی تحمید کیجیے اور استغفار کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کے بعد سورۃ اللہب ہے جس میں 5 آیات ہیں.
اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا عبد العزیٰ نام تھا، لیکن ابو لہب اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ لہب عربی زبان میں چنگارے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا سرخ و سفید اور ایسا چمکتا تھا جیسے چنگارا چمکتا ہے، اس لیے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، چنگارے والا۔ ابو کا معنی والا بھی آتا ہے، جیسے حضرت علی کی جو کنیت ہے وہ ابو تراب، مٹی والا۔ تو ابو لہب کو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا تھا، سگا چچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ کا سخت ترین دشمن تھا۔ جس وقت آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر مکہ والوں کو اکٹھا کیا تھا تو یہی وہ بدبخت تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تو تباہ ہو جائے محمد، ہلاک ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا۔ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، بڑے مشغول ہیں اپنے کاموں میں، بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور تو نے ہمیں فضول سمجھ کر اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کر لیا۔ ایسا ظالم انسان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھتا کہ آپ کسی مجمع کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے جاتا، کبھی پتھر ہاتھ میں پکڑ لیتا، آپ کے جسم پر برساتا، اور کبھی دوسروں کو کہتا دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے مگر پاگل ہے، مجنون ہے، اس کی بات نہیں ماننا، معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس طرح۔ اور صرف خود ہی نہیں، اس کی بیوی بھی بڑی بدبخت تھی، ام جمیل بنت حرب، بڑی بدبخت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے جنگل سے کانٹے چن کر لاتی اور اس راستے میں بکھیر دیتی تاکہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو جائے۔ اسی طرح اس کا بیٹا بھی، سب خاندان ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن، اور دشمنی میں بھی کمینے پن تک اترے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، دو ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گئے، اس کے مال نے اس کو کچھ فائدہ نہ دیا اور نہ اس کی کمائی دی۔ عنقریب وہ ایک شعلہ زن سخت آگ میں پڑے گا، خود بھی اور اس کی بیوی بھی۔ وہ بیوی جو فرمایا کہ لکڑیاں چننے والی ہے، اس کی گردن میں ایک رسی پڑی ہوگی خوب بڑی۔ یہ قرآن حکیم نے اس وقت پیشن گوئی کی جب ابو لہب کا اقتدار بڑے زوروں پر تھا اور کسی کو ابو لہب کے زوال کی امید نہیں تھی۔ مکی صورت ہے تو مکہ میں قرآن حکیم نے یہ پیشن گوئی کی کہ ابو لہب تباہ و برباد ہوگا، ذلیل اور رسوا ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی کی گردن میں جو رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ چنانچہ قرآن حکیم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ ایک وقت آیا کہ ابو لہب طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جسم گل سڑ گیا اور اتنی بدبو آتی تھی اس کے جسم سے کہ اس کے بیٹے تک اس کے جسم کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب انتقال ہو گیا تو کوئی دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اتنی بدبو آتی تھی کہ کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ چنانچہ چند حبشی غلاموں کو اجرت لے کر مقرر کیا گیا اور انہوں نے بھی لکڑیوں کی مدد سے گھسیٹ کر گڑھے کے اندر اس کی لاش کو ڈال دیا۔ اور اس کی وہ بیوی جو آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرا کرتی تھی، ایک روز جنگل سے لکڑیاں چن کر لا رہی تھی اور رسی باندھی ہوئی تھی اور رسی گردن کے نیچے سے اس نے نکالی ہوئی تھی، تو وہ گٹھا جو تھا وہ پیچھے کی طرف لڑک گیا اور وہ رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، اور یوں ہی وہ قرآن حکیم کی پیشن گوئی کے مطابق گلے میں رسی پڑنے کی وجہ سے انتقال ہوا۔ اسی طرح اس کا جو بیٹا تھا اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس بدبخت کی بعض زیادتیوں کی وجہ سے ایک دفعہ آیا اور معاذ اللہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تھوک دیا۔ جب تھوکا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی، اے اللہ اس پر اپنے